صلی خالق و مالک ہے، داتا و دستگیر ہے، اللہ کل شیء قدیر۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسول، خاتم الرسول، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اللہ بالا واسطہ۔ صاحبوں اور ساتھیوں اور پردے اندر تشریف رکھنے والی میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، صحابہ کرام تو لے کے آج تک اور آج تو لے کے قیامت تک اربوں خربوں انسان جڑے ہوئے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پاک سے۔ کوئی واز کے ذریعے، کوئی تقریر و تحریر کے ذریعے، کوئی علم احادیث کے ذریعے، کوئی تفسیر کے ذریعے، کوئی تشریح کے ذریعے ہر انسان اس اندر لگا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی تعریف کی تھی۔ بلاخر زندگیاں ختم ہو گیا اور ختم ہو جان کی، یہی بات نکلے گی کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ رب تو بعد کائنات کے اندر اگر سب تو اعلیٰ اور اٹفا کوئی ہستی کوئی شخصیت موجود ہے تو وہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس اطہر ہے۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت یہ بڑے انمول ہیرے نے جنہوں اللہ نصیب فرمائے، لیکن عقیدہ اور عقیدت جو ہے اس نو قرآن و سنت دے تابع رکھیا جائے۔ نہ عقیدے اندر اپنی مرضی ہونی چاہیے تھی اور نہ عقیدت کے اندر۔ بندہ مومن ہوئے اس بندے تو یہ توقع کیتی نہیں جا سکتی کہ وہ کسی بھی صورت کے اندر نبی پاک کی توہین و تنقید کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن محبت عقیدت کی آڑ اندر بعض اوقات معجزات کرامات انہونی باتاں ویکھ کے بندہ انہاں دی شان اندر غلب کر بیٹھتا ہے۔ نبی علیہ السلام دی جتنی احادیث پاک ہے اور رب العزت نے جتنی قرآن پاک دی آیات کو نازل فرمائے، توجہ میری طرف رکھیے، جو میرا ایک مقصد ہوتا ہے
آپس کی گفتگو ایک بند کیجیے، میری طرف متوجہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے کتے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تسی میری شان نو گھٹا نہ دیا ہے، اے میرے صحابہ امت کے لوگوں، میرے جان تو بعد میری شان کو کم نہ کر دیا، کتے نہیں فرمایا، لیکن محبوب نے ضرور فرمایا، فرمایا میرے صحابہ لا تطرونی کما اطرا بالنصارى، میری شان نو عظمت نو مقام نو رفت نو اس طرح نہ بڑھا دینا جویں عیسائیاں نے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شان بڑھائی۔ گویا شان، عظمت، مقام ایک مسئلہ غیب ہے۔ آپ کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، میں اور تسی اپنے ذہن و خیال کے نال بیان کری، ہو سکتا ہے وہ شان نہ ہوئے، لیکن جیڑی شان رب بیان کرے وہ اندر کو شک ہوتا ہے نہیں۔ تو لہذا جو رب شان مصطفیٰ کی بیان فرمان وہ حق ہے، یا مصطفیٰ علیہ السلام خود اپنے پیارے ہونٹا میں بچوں اپنی زبان اطہر دے نال ارشاد فرما دیں وہ بات سچ ہے، وہی شان بیان کرنا یہی بات ٹھیک ہے۔ اپنی طرفوں میں کوئی جملہ کہا اور معبود یہ شان نہ ہوئے، کتے میرے کو عقیدت دے اندر غلط ہو کے، کتے میرے کو نعوذ باللہ گستاخی نہ ہو۔ یہ ہر مومن مسلمان مرد و عورت کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ مرقسی رحمہ اللہ ایک بیان کرتے ہیں، فرمان لگے کہ میں محبوب علیہ السلام دا حسن و جمال بھین، آپ دے کمالات بھین، نبی علیہ السلام دے معجزات بھین، تے میں جی چاند ہے کہ اتنی عرفت، اتنی اعلیٰ شخصیت، جی چاند ہے کہ شخصیت کو سجدہ کرا، لیکن میں جدوں عرب دی تبتی ہوئی دھیت تے معبود دا پیارا چہرہ حالت سجدہ اندر وہنا اور معبود فرمان سبحان ربی الاعلیٰ، تو پھر میں اپنے ضمیر نو جھنجھوڑنا کہ ثناء اللہ اے معبود نہیں، معبود وہ ہے جس نو کائنات دا سونا بھی کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ گویا اللہ معبود ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام ساڑھے محبوب ہیں۔ رب نال پیار بھی واجب اور ضروری ہے، مصطفیٰ دی ذات نال محبت پیار بھی واجب اور ضروری۔ غور فرمائی، نبی علیہ السلام ہر لحاظ نہ عرفہ، ہر لحاظ نہ اللہ، آپ نے جس وصف نو، جس خوبی نو کی ذکر کیا جائے اس دی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کوئی کتنا بھی بیان کرے بلاخر وہی کہتا ہے کہ میں جو کچھ کر سکنا سا کر لیا، محبوب تواڈی شان کس تو بھی بلند ہے۔ سیرت سے جتنی بھی کتابیں لکھیاں گئی ہیں، آخر تے ہی پیغام دیتا گیا کہ اسا کوشش کیتی محبوب دی زندگی دی عکاسی کرنے دی، لیکن شان آپ دی اس تو بھی بلند ہے۔ ورفعنا لک ذکر، محبوب اسا توڑے ذکر نو بلند کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام دا حسن و جمال دیکھیے تو کائنات کے اندر اس کی مثال بھی کوئی نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن حشام یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پاک چائے تے لوگ ویکھن واسطے آئے، تے جو اپنے لوگ آن تے کچھ مخالف بھی ویکھیے تے صحیح ہو کے رہا ہے تے سونے نے کیویں تے ویکھیے وہ بھی آ گئے۔ سیدنا عبداللہ بن حشام فرماندن، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماندن کہ میں جب نبی پاک دے چہرے پر انوار کی سیاست کی تھی، محبوب دے چہرے سے اپنی گناہگار نگاہ پائی تو میں بات کہنے مجبور ہو گیا، واللہ ما هذا لوجه ليس بوجه الكذاب، اللہ دی قسم ہے ایسا سونا چہرہ، ایڈا سونا چہرہ جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ فرماتے میں مصطفیٰ دے چہرے کی زیارت کیتی ہے اور میں نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے آپ کا مرید بن گیا۔ اور آگے بڑھی، سیدنا جبریل علیہ السلام آسمان کے رب دے جتنے بھی فرشتے، سارے فرشتیاں کے سردار دے سیدنا جبریل علیہ السلام، جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام دے
مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر جگہ تے گیا، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر تے گیا، لیکن فما رأیت رجلا افضل من محمد، میں تواڈے جیسا سونا شخص کائنات کے اندر ویکھے ہی ہے۔ جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں کائنات کے اندر معبود نال سونا انسان میری آنکھ میں نہیں ویکھیا۔ اور آگے بڑھیے، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ حسان کون ہے؟ نبی پاک دا نات خواہ ہے۔ حسان کون ہے؟ معبود دا پیارا صحابی ہے۔ جدو کافر مختلف اشعار کی صورت کے اندر نبی علیہ السلام دی توہین و تنقید کرنے کی کوشش کرتے، اس ویلے اللہ دے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسان اپنے ممبر پاک تے بٹھاندے اور فرماندے میرے اللہ جبریل کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ اور حسان نبی علیہ السلام کے بارے مختلف اشعار کہندے، انہوں نے ایک شعر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے چہرے پر انوار آپ دے حسن و جمال تے ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب اتنے سونے ہیں کہ میری آنکھ نے ایڈا پیارا کائنات کے اندر کوئی نہیں ویکھیا۔ نبی علیہ السلام دے بارے فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تے نبی پاک ایڈے پیارے نے، ایڈا سونا لال آج تک کسے ماں نے چھایا ہی کوئی نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، نبی پاک دی جسم اطہر معبود دی ذات پاک ہر قسم دے عیب، ہر قسم دے نقصان تو مبرر، ہر قسم دے نقصان تو پاک، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے ہیں معبود منو ایویں لگدا تسی اللہ پاک نو کہندے کہ رب سونا تانوں تہاڈی مرضی دے مطابق بناندا گیا ہے۔ کائنات کے اندر ایڈا سونا کوئی ہے تے لیاؤ تے دکھاؤ۔ ایڈا سونا مرشد ہے میرا کہ کائنات جیوی مثال کوئی نہیں۔ کیویں دل کرتا ہے جو چھڑ کے کسی اور دا لڑ پڑا، کیویں جی چاہتا ہے کہ اس محبوب دا پلڑا چھوڑ کے کسی اور کو اپنا ایمان بنا۔ کیسی غیرت ہے، کیسا ایمان ہے کہ کلمہ مصطفیٰ علیہ السلام دا کہلانا حنفی، کلمہ مصطفیٰ علیہ السلام دا بننا شافی، کلمہ مصطفیٰ علیہ السلام دا بننا حملی، جعفری، قریشی، ہاشمی، نقشبندی، قادری، کلندری، مختلف سلسلے نہ جوڑ کے تسا محبوب کے اندر نقص کیڑا ڈیٹا ہے کہ محبوب نہ نسبت توڑ کے تم اور نہ جوڑن دی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کائنات کے اندر ایڈا سونا کوئی نبی ہے ہی نہیں، اور سارے نبی اللہ نے سب کو وعدہ لیا کہ تسا جدو میرا وہ محبوب سونا نبی آ گئے تو وہ دی اتباع کرنی ہے، تسا اپنی شریعت نہیں چلانی۔ جتھے انبیاء علیہ السلام دی شریعت نہیں چل سکتی اتھے کسی امام دا فتویٰ کیویں چل سکتا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام نے جمع فرمایا ہے انبیاء کی جماعت اے رب جی اللہ جی حکم کیے، فرمایا میں تھوڑے کو وعدہ دینا چاہنا جی اللہ جی کس طرح دا وعدہ، فرمایا میں تھوڑے نبوت دے دیوان، تھوڑے شریعت دے دیوان، دنیا دے بھیج دیوان، تے تھوڑے ہوتے ہویا میرا نبی آ گئے، میرا پیارا آ
جائے، میرا محبوب آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو سب اس کے ایمان بھی لے آنا ہے، میدان تبلیغ میں مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تسی اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ جی اسی وعدہ کرنے آئے، اسی اس نبی دی مدد بھی کریں گے، اسی وعدہ کرنے آئے، اسی اس دے مرید بھی بنا گے، اسی وعدہ کرنے آئے، اپنی شریعت دے فکر ختم کر دے واقع، انبیاء کی تھے سر چکا دیں، اتنے سونے مصطفیٰ ہوئے کہ میں دل کرتا کسی اور تو بلاؤ۔ سارے کو سوال ہوتا ہے، پوچھیا جاتا ہے، تسی حنفی کیوں نہیں، شافی و مالکی حنبلی کیوں نہیں، چشتی و قادری قلندری کیوں نہیں؟ سنو اسی پیغام دینا چاہنے آئے، اسی ایک اعلان کرنا چاہنے آئے۔ شیخ قرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے، اسی ایک پیغام دینا چاہنے آئے، تسا آپ پہ فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا آمادی، تسا آپ پہ فیصلہ۔ سارے کو سوال کرنے والے ہو، تسی شافی کیوں نہیں، مالکی کیوں نہیں، حنبلی تے جعفری کیوں نہیں؟ تسا آپ پہ فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا آمادی، جتھے نیوی پالی نبیاں نے، جتھے نیوی پالی نبیاں نے، اور جتھے نیوی پالی نبیاں نے، کی رہ گئی گل امامہ دی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آن کے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق دی مسجد دے سفید مینارے تے اترن کے، مسجد کے اندر داخل ہوں کے، سیدنا امام مہدی رحمہ اللہ فرمان کے، اے عیسیٰ کے پڑھئے اور جماعت کروائیے۔ سیدنا عیسیٰ فرمان کے، میں اس امت دا امام بن کے نہیں آیا، بلکہ میں محمد دا غلام بن کے آیا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے نیوی پالی نبیاں نے، کی رہ گئی گل امامہ دی، تے جنوں ملے حضوری آقا دی، جنوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑے غلامہ دی، اور جنوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑے غلامہ دی۔ جدوں نسبت مصطفیٰ نہ چڑ گئی، جدوں محمدی بن گئے، بچہ پیدا ہویا، ایدے کان اندر آزاد دیتی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جدو بچہ پیدا ہویا، پیغام دیتا گیا بچے یہ دنیا تک آنی ہے، ایدہ ایک الہ ہے جس میں اللہ کیا جانتا ہے، راج اللہ دا چلے گا اس کائنات کے اندر۔ اے بچے جس دنیا پہ آگئے ہیں، ایدہ ایک رہبر و رہنمان جن مصطفیٰ کیا جانتا ہے، رواج مصطفیٰ دا چلے گا، راج اللہ دا چلے گا، رواج مصطفیٰ دا چلے گا۔ رب تو بعد کسی شخصیت کو چننا ہے تو مصطفیٰ دیئے، امام مصطفیٰ نے، پیر مصطفیٰ نے، رہبر شریعت مصطفیٰ نے، امیر طریقت مصطفیٰ نے، اور جنہوں ملے حضوری آقا دی، ان کی لوڑے غلامہ دی۔ آمن حدیث پیغمبر ساڑی دعوت کیے، آمن حدیث پیغمبر دی، تینوں عظمت ملے سلامہ دی۔ فرمایا لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک۔ نبی پاک دے حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے۔ سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کر دیا، مصر کی عورتاں انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام دے حسن نو دیکھیا، حسن یوسف کے اندر اتنی مشغول ہوئیاں، انہوں نے حسن یوسف کی اتنی لذت آئی ہے، ہتھا کے اندر انہوں نے چھریاں پکڑیاں نے، پھل پکڑے ہوئے نے۔ مصطفیٰ علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے، مصر کی عورتاں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھیا، اپنی انگلیاں کر لیا، یہ میرے مصطفیٰ کو دیکھیا تے اپنے سینے سے چھریاں اتار لی۔ اس نے یوسف سے متاثر ہو کے اپنے ہاتھ کی
اپنی انگلیاں کاٹ لی. صحابہ نے مصطفیٰ کو دیکھا بدر بہت خندق خیبر میں اپنی گردنیں کٹوا. ایک اور سنیے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات 14ویں دا چن چڑھے ہویا میں آسمان دے چن نال ویلا کدی مدینے دے چن مصطفیٰ علیہ السلام ال ویلا کدی آسمان وال ویلا. میں پھر فیصلہ کیتا میرے دل نے ایک ہوئی چن ہے ایک مدینے دا چن ہے دوواں چو حسین کیڑا دوواں چو خوبصورت کیڑا دوواں چو شان والا کیڑا. فرماتے ہیں جدوں میں آسمان دا چن ویکھیا ادھر سورج دیا کرنا آئیاں تے غروب ہو گیا ختم ہو گیا. زمین دا چن ویکھیا یہ رات دی اندھیری ہے کہ اللہ نے رات نو بھی مصطفیٰ نو چمکا کے رکھیا ہے. یہ صبح دا اجالا تے اللہ نے مصطفیٰ نو دھمکا کے رکھیا. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرًا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سنیے ذکر مصطفیٰ کی بات کرنا چاہتا ہوں. سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ جب نبی علیہ السلام ہجرت دے موقع تے انہاں دی کلی دے نبی بستی چوں گزر کے گئے انہاں دی بکری دا دودھ پی کے گئے. ام معبد کو ابو معبد سوال کردا ہے ام معبد دس کے سید نبی کٹا کو سونائی. سیدہ ام معبد فرماندیاں نے اے ابو معبد میں کی دساں ایڈا سونا سی کہ اکھ پر کے اس چہرے نو ویکھیا نہیں جاندا سی. ایڈا سونا محبوب سی کائنات چو دی مثال ہی کوئی نہیں. کہنے لگی ہے ابو معبد جدوں دی پیدا ہوئی آج تک میری آنکھ نے ایڈا حسین و جمیل چہرہ نہیں ویکھیا. ایک اور بات سنیے نبی علیہ السلام ایک سفر تو واپس آ رہے ہیں رس کے اندر ایک قافلہ کھڑا ہے انہوں نے کھول اونٹ نے نبی پاک نے انہوں نے ایک اونٹ خریدے ہیں سرخ راندہ اونٹ خرید کے محبوب مدینے طرف چل پہ نے اور آپس کے اندر لڑ پہ اور کہہ لگے یار جس نے اونٹ دیتا ہے ان کو پیسے لینے کہہ لگے پیسے تے کوئی نہیں لے ایڈریس پوچھیا ایڈریس بھی کوئی نہیں پوچھیا جان پہچان ہے جان پہچان بھی کوئی نہیں. اونٹ لل نہیں پھر پیسے لل نہیں پھر کتھوں لپے گا کیویں جائے گا تیرے پیسے اونٹ دے کو نہیں لگے گا. آپس جھگڑا ہو گیا دو پارٹنر دا. ایک بڑھیا عورت آئی کہنے لگی بیٹا کیوں لڑ دے ہو اماں جی لڑیے کیوں نہ سارے ریوڑ دی جانچ اونٹ ہے تے دے دیتا ہے ایڈریس بھی کوئی پتہ نہیں تعلق بھی کوئی نہیں دوستی بھی یاری بھی کوئی نہیں پہچان بھی کوئی نہیں. اماں بول کے آتی ہے پترو پریشان ہو جے پیسے وہ نہیں دے گا تے پیسے میں دے دے آگی. اماں جی تسی جانتے ہو تسی پہچان جو کسی علاقے دا. اماں فرماندیاں نے جدوں تسی آپس دے اندر انہاں دے نال گفتگو فرما رہے سو میں انہاں دا چہرہ پورا انوار دیکھ رہی ساں ایڈا حسین و جمیل چہرہ کبھی دھوکا کر سکدا ہی نہیں. یہ حسن مصطفیٰ ہے. سیدنا صدیق کی سنو فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوں محبوب آج تک میں نے ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھا لیکن مصطفیٰ ہماری سے ایسی خوبصورت شخصیت کائنات میں مجھے نظر نہیں آئی. ایک اور بات سنیے نبی علیہ السلام حسین و جمیل ہے اس کے اندر کوئی شک شبہ تے کوئی انکار بھی کرتا مکے میں کافر بھی انکار کرتے نہیں. حسن مصطفیٰ کا کائنات میں کوئی انکاری نہیں. ایک اور انداز سنیے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی نے اللہ کے پیارے نے کلیم اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دریا دے پہنچے نے اللہ پاک دے حکم دے نال اپنا اور آسا تے سوٹا جیڑا ہے ان دریا دے سینے تے مارے ہیں. اللہ پاک نے دریا جو 12 رستے بنا دیتے نے دریا دے وچوں رستے نکلے نے. سیدنا موسیٰ نے سوٹا مارے ہیں دریا جو اپنے روک کے پانی رستے بنا دیتے نے. کمال شان مصطفیٰ دی کمال عظمت مصطفیٰ دی. نبی پاک نے صرف انگلی دا اشارہ کیتا رب نے چند دو ٹکڑے کر دیتا. اتنے کمال والے مصطفیٰ علیہ السلام
سیدنا موسیٰ سلام اپنا آسا پتھر دے مار دے، پتھر جو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک موقع دے نبی علیہ السلام حدیبیہ دا میدان ہے، نبی پاک کے صحابہ پریشان نے، فرمایا محبوب پانی کوئی نہیں، عورتیں پریشان نے، بچے پریشان نے، جانور بیمار ہو رہے ہیں، پانی کوئی نہیں محبوب۔ نبی علیہ السلام فرما دے ابو ہریرہ جی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے حکم دیجئے میں غلام حاضر ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، میں ایک لکڑی دا پیالہ پکڑایا وہ دے اندر کچھ پانی سے اور سنبھال کے رکھیا ہی کہ نہیں رکھیا جی محبوب جی لائیے پیش کیجئے، پیش کیتا گیا۔ نبی پاک نے اپنا برکت والا رحمت والا ہاتھ اس پیالے اندر پایا، محبوب نے ہاتھ نکالے اللہ نے 5 انگلیاں جو 5 نہرہ چلا دیتیاں اور بچہ آسان تعجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چل جا 5 انگلاں چوں نکلن 5 نہراں 5 انگلاں چوں نکلن 5 نہراں اے انگلاں میرے پیر دیاں۔ غور فرمائیے کہ قضا کی پیغام دینا چاہنا ایک لیلہ سواسر دانے سی، ایک لیلہ بکرا چھٹا ایک لیلہ سواسر دانے سی، 12-1400 فوجیاں کھانے سی، اور تھکیا ہانڈی کنالی بچ سونے بھکھا نکلیا سب لشگیر دیا۔ کتا سونا میرا نبی ہے، کتا اللہ میرا نبی ہے، کتنی شان و عظمت و کمالات دا مالک میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور فرمانا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ خندق دے موقع دے نبی علیہ السلام نے آپ نے پیٹ دے 2 پتھر بننے نے بھوک دی وجہ تو سیدنا جابر فرماندے نے دیکھیا کہ برداشت نہ ہویا، گھر چلا گیا، اپنی بیوی نے پوچھا کچھ کھانا دے آئے، کہنے لگی ہے کہ بکرا چھوٹا جا بچہ بکری دان ایوے تے تھوڑا جا آٹا تے ان کرو ان سبا کرو میں آٹا گھن کے روٹیاں پکانی میرا گوشت دے آتا تسی نبی پاک دے کام اندر جا کے کہنا محبوب آ جاؤ 2-4 صحابہ کرام لے آؤ تسی کھانا کھا لو تسی دے بھوکے نہ رہو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بکرا دروازہ کیتا ہے، ادھر مصطفیٰ علیہ السلام دے بعد خندق کے اندر پہنچے نے، نبی پاک نے فرمایا محبوب تسی آ جاؤ کچھ صحابہ لے ہوتے کھانا کھاؤ، میں کل کھانا تیار کروائے۔ اے پیغام سیدنا جابر نے جا کے مصطفیٰ علیہ السلام نے دیا کہ نبی علیہ السلام ایک اونچے ٹیلے تک کھڑے ہو کے فرمایا اے میرے صحابہ کام کرنا چھوڑ۔ جی یا رسول اللہ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا چھوڑ دو سارے پتھر توڑنا، چلو چھوڑے بھائی جابر نے تھوڑی سارے کی دعوت کی تھی۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں پریشان ہو گیا، چھوٹا جا بچہ بکری دا تھوڑا جا آٹا ہے چند لوگ کھا سکیں گے، ایک 14-16 لشکر کی بنے گا؟ آگے اپنی بیوی دے اہلیہ دے سامنے بیٹھے چہرہ اترے ہویا، اہلیہ محترمہ پوچھتی ہے سردار خیریت ہے؟ انہیں کیا ہوئی ڈر جڑا ڈر سی ہو گیا نہیں کی ہویا؟ انہیں کیا ہونا کی میں 2 بندیاں تک کیا محبوب نے 1400 دعوت دی تے بیوی سمجھدار ہوئے تے کار پھر چاہے چودھری بھی تاں چودھر بہا سکتا ہے دیو دی چودھرانی سمجھدار کار سنیا کلاوے پیچھے کا چاہ دے کلاوہ اپو آنکھیں پوری چوکے رکھی گئی چودھری لگا گیا نا مڑ نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا جابر فرماتے میری اہلیہ فرمان لگی تو دعوت کیوں دیتی ہے؟ فرماتے میں تو مصطفیٰ نے دعوت دیتی ہے، 3.5 مصطفیٰ نے اور 1400 مصطفیٰ علیہ السلام دے پرونے اصلا نبی پاک نے دعوت دی، محبوب نے آگے صحابہ نے دعوت دی۔ سیدنا جابر رضی اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر جی یا رسول اللہ میں اس ویلے تک آٹے دیا روٹیاں نہیں بنانی ہیں جب تک میں نہ آ جاؤں، اس ویلے تک ہنڈیا چولہے تو نیچے نہیں اتارنی جب تک میں نہ آ جاؤں۔ نبی علیہ السلام آئے نے آپ نے اپنا لعاب دہن اس ہنڈیا چھپایا اس آٹے چھپایا
ہڈیاں چ بھی لوا پایا تے آٹے چ بھی پایا تے لہذا اتوں ختم کل 40 سال تک 11ویں ہر شے ثابت ہو گئی. محبوب جاب کے گھر جا کے آپ لوا پاؤں تے برکت آ جان تے 1400 کھا جان تے اج اسی نا محبوب دے نال ہی پکائیے. مولوی جی نبی علیہ السلام نے اپنا لوا پایا, اپنا تھوک مبارک پایا, تسی بھی مریداں دے گھر لگے جاؤ جو میں ہاں تھکو تو صحت سلامت رہے گا تو پتہ لگے گا. نبی علیہ السلام نے پیارا لعاب پایا, اللہ پاک نے برکت پائی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی روٹیاں پکاتی جا رہی ہے, سالن پا کے دیتی جا رہی ہے. 1400 دا لشکر کھانا کھا گیا ہے, نہ روٹیاں مکیاں نے نہ بوٹیاں مکیاں نے. پتہ ہے کتنے کمال نے میرے نبی. عام طور تے نا ہر انسان چوں 3 قسم دے فضولیات نکلتے جڑے حرام نہیں ہوندے, جڑے ناپاک نہیں ہوندے لیکن بندے نوں نفرت ہوندی ہے. ایک قسم چوں نکلن والا تھوک, دوسرا پسینہ, اور تیسرا بال. ہن کوئی بندہ کسی نو گلاس پانی دا دیوے تے وچ تھوک سٹ دے, اونوں کہے پی, کہے تون لو آ دیاں گا میں پیاں. آپ روٹی کھا لے ہو سالن دے وچ وال آ جائے تے بندے سالن پرا کر دیندے نے. اپنا ہی وال ہے بھی پاک ہے, حرام بھی نہیں, پلید بھی نہیں, تے سالن پسند ہوندا نہیں. تے بندے نو پسینہ آیا ہوئے تے مسجد نماز پڑھنا آ جاتے حاجی ہوئی لڑ کے نے تیرے کو بو بڑی ہوگی, تو میرے لاگے کھلوتا کیوں. پسینہ ناپاک بھی نہیں, حرام بھی نہیں, لیکن ایک فضول ہے, بو آندی ہے. عام انسان دا اے حال ہے. کہنے والے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نو بھاتی جڑے نے اپنے بڑے پڑھا نہ سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ نے بشر میں محبوب بشر ضرور ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں. مصطفیٰ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے اور مصطفیٰ کے لعاب میں بھی برکتیں ہیں. نبی علیہ السلام کے بال میں بھی اللہ نے شفائیں رکھی. جابر بھی ہاں لعاب پایا تو برکت پئی ہے کہ نہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے گھر مہمان آگے کھانا پکایا جو میں سامنے رکھے اوپر ان کر کے رومال پا دیتا گیا. ایک مہمان دیکھ کے کہنے لگے یار انس آ جڑا رومال ہے یہ بڑا میلا ہویا کر یہ دھو بھی لیا کرو. سیدنا انس فرماتے میں رومال پکڑے قریب اگ جل رہی ہے تے اس اگ اندر رومال نو گرا دیتا ہے. جب رومال اگ اندر سٹے مہمان پریشان ہو گئے کہ انس ناراض ہو گئے نے. تھوڑی دیر تو بعد رومال نو اٹھایا جھاڑ کے سیدنا انس نے رومال پھر میں کر کے روٹیاں تے بچھا دیتا ہے. سارے مہمان دیکھ کے پریشان ہو گئے یا انس اگ دا کام میں ساڑ دینا لیکن رومال سڑے گا کیوں نہیں. انس فرماتے ہیں یا روکی دسا دوانوں کہ او پکیزہ رومال ہے جس رومال دے نال کبھی مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے پاک تو پسینہ صاف کیتا ہے. مصطفیٰ نے پسینہ صاف کیتا ہے. اس تو بعد میں کبھی اس رومال نو دھوتا نہیں بلکہ میں اس رومال نو اگ اندر گرا دینا. جس کپڑے نو پسینہ مصطفیٰ لگے او کپڑے نو اگ نہیں لگدی تے جیڑا مصطفیٰ دی گل منے او کیویں جہنم میں جا سکتا ہے. محبوب دا پسینہ بھی پاک ہے, عظمت والا. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں روایت غالباً صحیح مسلم دے اندر فرماتی ہیں جب مدینے اندر کسی نو نظر بد لگدی یا کوئی بخار والا بیمار ہوتا تے میرے کو اپنے گھروں پانی لے کے آتا ٹاپ دے اندر چند موہ مبارک چند بال مصطفیٰ علیہ السلام دے میں محفوظ کر کے رکھے ہوئے سن. میں وہ دے ٹاپ اندر انہیں کر کے وہ بال پہ گو دیں دی وہ جا کے اس پانی دے نال نہا لیتا. اللہ جسم دیا ساریاں بیماریاں دور کر دیتا. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آخری بات سنیے اور بات ختم کرنے لگا. کائنات دی ہر چیز جانتی ہے مصطفیٰ نو, ہر چیز ہر جاندار پہچانتا مصطفیٰ نو. غور فرمانا ہے کہ یہودی آیا نبی پاک دے کول ایک گو لے کے آیا. نبی علیہ السلام نے فرماتا ہے محبوب جے تواڈی ہے گو جڑی ہے
ایک گھوڑے تھوڑی گواہی دے کہ تسی واقعی اللہ کے رسول ہو، میں کلمہ پڑھا گا مصطفیٰ علیہ السلام تا، میں تھوڑا مرید بن جاواں گا، میں اسلام لے آواں گا۔ نبی علیہ السلام نے کون مخاطب کیتا فرمایا یا زبو اے کو گواہ دیے لبیک و صادق یا رسول اللہ، معبود دسو دے صحیح میں حاضر میں قربان جاواں، کی فرمانا چاہتے ہو؟ نبی پاک فرماتے ہیں اے کو من تعبد تو عبادت کی دی کرنی ہے تے گواہ دیے الذی فی السماء عرشہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میں عبادت اس اللہ دی کرنی آ جڑا آسمان تے وے، میں عبادت اس رب دی کرنی آ جو پوری کائنات دا بادشاہ ہے، میں عبادت اس رب دی کرنی آ جن نے سمندر کے اندر رستے بنائے نے، میں عبادت اس رب دی کرنی آ جن نے جنت نو رحمت بنایا ہے، میں عبادت اس رب دی کرنی آ جن نے جہنم نو زحمت بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من آنا، اے گو دستے صحیح میں کونا، گو میں کونا، تے گو اندیے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین قد افلح من صدقک و قد خاب من کذبک۔ معبود تسی اللہ دے رسول ہو، تسی انبیاء دے خاتم ہو، جنہیں تہاڈی منی او کامیاب ہو گیا، جنہیں تہاڈی نہ منی او برباد ہو گیا۔ مرضیہ نہ کہ وہ بھی چنگی ہے، آندھی کی ہے کہ محبوب تسی ختم نبوت دا تاج پہن کے آ چکے ہو، تہاڈے تو بعد کوئی نبی مرزا کانا سی فلاں سی فلاں سی، سونا بھی ہوتا ہے، چہرے دے رخسار دے پاک دے بھی ہوندے، اعلیٰ خاندان چو بھی ہوندا تے پھر بھی نبی آخری کون ہے؟ محمد۔ غور فرمائیے، ایک اور آیا نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام ایک رستے تو گزرتے جا رہے ہیں، ایک خیمے دے قلعے تے ہرنی بنی ہوئی ہے، تے حضری نبی پاک دے نام گفتگو کرن لگ پی، کہنے لگے معبود تھوڑے فلاں سیاپی نے منو پکڑے ہویا تے منو نے تھے بنے ہویا 2 دن تو، معبود میرے نکے نکے 2 بچے نے، اے منو ذبح بھی نہیں کرتا، منو عذاب بھی نہیں کرتا، میرا دودھ بھی نہیں چوندا، میں تکلیف اندر آم۔ نبی پاک نے اس سیاپی نو بلایا جنہیں ہرنی نو گرفتار کیتا، بلایا کیا فرمایا یار انج کر اس ہرنی نو چھڑ دے، اپنے بچیاں نو دودھ پیا وے۔ معبود دا سیاپی کہنے لگا معبود جے میں چھڑ دیتا تے ہرنی واپس نہیں آئے گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں محمد کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہرنی نو چھڑ دے، جب تک دودھ پیا کے واپس نہ آئے تے میں مصطفیٰ ادھوں تک ایتھے ہی بیٹھا ہوں۔ ہرنی چاہ رہی ہیں بچیاں نو دودھ پلا رہی ہیں، میں کہنا ہوں گا ہرنی بچیاں نو دودھ پلاتی ہوئے گی تے آمدی ہوئے گی چھتی پی لو بچیوں دودھ، میں بابا مصطفیٰ نہ کر کے آئی ہوں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے نے، تھوڑی دیر تو بعد ہرنی واپس آ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیاہ دیکھ کے منظر دنگ رہ گئے، فرمایا میرے پیارے تو جے ہرنی شکار کی ہے لہذا ہرنی جو تیری ہے میں مصطفیٰ دی قیمت دینا، ہرنی میں نو فروغ کر دے بیچ دے۔ کہنے لگا معبود تھوڑے کو پیسے دیتا چنگا تے نہیں لگدا، تسی اونجی ہرنی لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ہرنی دی رسی پکڑی ہے، آپ نے اس نو آزاد کیتا ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ فرماتے ہیں میں قریب کھڑا تھا، جدوں میں منظر ویکھیا ہرنی جڑی اپنے پیر زمین تو اتا چک دیے، زور سی زمین تے مار دیے تے زبان چون دیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہرنی جانتی ہے مصطفیٰ کون ہے، گو جانتی ہے مصطفیٰ کون ہے،
کائنات کی ہر چیز جانتی ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے الدر الکاملہ اپنی کتاب میں لکھا، دلی کے چوک کا واقعہ، وہاں ایک عیسائی پادری نے نبی علیہ السلام کی شان میں توہین و تنقید کے جملے کسے، قریب ایک سنگل کے ساتھ کتے کو باندھا ہوا تھا، کتے نے سنگلی توڑائی اور عیسائی کو گلے سے پکڑ لیا، لوگوں نے چھڑایا اور کہا بدبختہ باز آ جا، تیرے کتا نہیں چھوڑے گا، انسان بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کہنے لگا نہیں میں بستی میں نیا آیا ہوں، اجنبی ہوں، کتا اس لیے مجھے کاٹنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے دوبارہ پھر مصطفیٰ کی توہین میں کچھ جملے کہنے کی کوشش کی، کتے نے رسی چھڑائی، پھر اس کے گلے پڑا اور تب تک اس کو نہیں چھوڑا جب تک وہ واصل جہنم نہیں ہوگی۔ کتا جانتا ہے مصطفیٰ کون، نہیں جانتا تے بدتی نہیں جانتا۔ نبی علیہ السلام کو آئے سے آتی ہے کہ رسول اللہ فلاں بندے دا اونٹ ہے تے وہ پپر گیا جویں آندے نے اتر گیا، کسی دے قابو نہیں پیا، بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تے نبی پاک چل پہ فرمایا چلو اس کو چلیے۔ جناب صدیق کہنے لگے محبوب اونٹ پپرے ہو جائے کتے نقصان نہ دے۔ نبی پاک قریب گئے نے تے اونٹ نے مصطفیٰ کو دیکھیا یہ تے آپ دے قدمہ چ اپنا سر رکھ دیتا ہے، اونٹ جانتا ہے مصطفیٰ کون۔ جناب سفینہ فرماتے ہیں، سیدنا جناب سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جنگل سے رات پہ گئی، جنگلی شیر میرے کو آ گیا، میں شکار کرنا آتے تے میں کہنا ہی کیا نا صاحب رسول اللہ، میں اللہ نے رسول دا صحابی ہاں۔ او شیر جڑا پنجے اٹھا کے حملہ کرنا چاہتا سی، انہیں اپنا سر میرے قدمہ تے رکھ کے میرا غلام بن گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پیارے جدو تو واپس آ رہا سا اور شیر سے واپس بھیج رہے اور الوداع کر رہے ہیں، زبان جو کچھ بول رہا سی، فرمایا ہاں جی محبوب کچھ بول رہا سی، فرمایا کی بول رہا؟ میں مصطفیٰ علیہ السلام منو نہیں پتا، فرمایا وہ کہہ رہا سی مدینے جا کے مصطفیٰ نے میرا سلام کی۔ شیر جانتا ہے مصطفیٰ کو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک گھونسلے جو چڑیا کے بچے اٹھا لے، رستے سفر کر دیا، قافلہ جا رہے ہیں، چڑیا کے بچے اٹھا لے، چڑیا آئی کہ دیکھیا بچے کوئی نہیں، پریشان ہوگی، دیکھیا وہ قافلہ جا رہے ہیں، چڑیا نے دیکھیا کہ عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھ سے بچے نے، لیکن چڑیا آگے بڑھ کے مصطفیٰ علیہ السلام کے اوپر آ کے چکریاں لگا رہی۔ نبی پر فرمایا یہ چڑیا مجھے نے پریشان کیتا ہے، تو میں عبداللہ نے بولے تھے بچے میں جاؤ اس کے بچے واپس کر کے آؤ۔ چڑیا چل کے عبداللہ کے پاس نہیں گئی بلکہ مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ چڑیا جانتی ہے مصطفیٰ کون ہے، نہیں جانتا تے بدتی۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔